کی کھلے عام نکابت کی۔ حضرات گرامی قدر اس دور پورا شوق میں جبکہ توحید کا نام لینا ایک جرم ٹھہرا ہوا تھا، حضرت علامہ شہید نے لوگوں کی پیشانیوں پہ پڑنے والے بلوں کو نہیں دیکھا، ان کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھا، ان کے تانوں تشریح کو نہیں دیکھا، ان کے لگنے والے اور ان کی طرف سے لگنے والے جھوٹے الزامات کو نہیں دیکھا، بلکہ حضرت شہید نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، مرنا گوارا کر سکتے ہیں، مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو یہ سبق پڑھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں کو اگر پھیلنا چاہیے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پھیلنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبین نیاز کو دیا ہے، اس جبین نیاز کو جھکنا اگر چاہیے تو عرش کے رب کے آستانے پہ جھکنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ پیغمبر زمان کی حرمت اور آپ کی ختم نبوت کی شمع کو ساری زندگی حضرت شہید ملت جلاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، آج 5 ستمبر ہے، پرسوں 7 ستمبر کی تاریخ آنے والی ہے۔ 7 ستمبر جب بھی آتا ہے 1974 کی یاد کو تازہ کرتا ہے، جب ملت اسلامیہ کے تمام طبقات، جن میں اہل الحدیث بھی شامل تھے، دیوبندی بھی شامل تھے، بریلوی بھی شامل تھے، اجماع امت کے ذریعے اس بات کا اعلان کر دیا، جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری منبع شریعت نہیں مانتا، ہم ہر ایسے شخص کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قوم کا بے باک سپاہی، قوم کا بے باک سپاہی، علامہ ابتسام رائی ظہیر۔ حضرات گرامی قدر، حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ مشن لوگوں کو تفویض کیا، لوگوں سن لو، حضور کے بعد جو بھی دعوے نبوت کرتا ہے، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مادن دانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت شہید نے ختم نبوت کی نکابت کے لیے ختم نبوت کے عنوان کے اوپر 4 مفصل کتابوں کو تحریر فرما دیا۔ حسین علی مادن دانی کے فتنے کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ نے البہائیہ کو تحریر فرما دیا، علی محمد باب کے فتنے کو وعدے کرنے کے لیے آپ نے البابیہ کو تحریر فرما دیا، غلام احمد قادیانی کے دام تصویر سے امت کو بچانے کے لیے مرزائیت اور اسلام اور القادیانیہ کو تحریر فرما دیا۔ پورے ملک کے اندر بڑے بڑے اجتماعات کے ذریعے، بڑے بڑے پروگراموں کے ذریعے رائے عامہ کو ہموار فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، گو آج حضرت شہید ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کا جو درس ہمارے شہید قائد اور ہمارے شہید باپ نے ہمیں دیا، الحمدللہ ہم اس سبق کے اچھی طرح رکھوالے ہیں، اچھی طرح یاد کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں مرزائیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، قادیانیت کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہیں گے، غلام احمد قادیانی کو مرد آباد کہتے رہیں گے، اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ ختم نبوت کا شیر او بہادرو دلے، قادیانیت کا زیر کر کے رکھ دیا ہے زیر، اہل دین کی زبان، اہل حق کا ترجمہ، دین حق کا واسطہ ہے سلف کی داستان، ختم نبوت کا وہ چوکیدار۔ حضرات گرامی قدر،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پر ہم نے کالموں کے ذریعے، جہاں پر ہم نے خطابات کے ذریعے چوکھٹے ختم نبوت کا تحفظ کر کے حضرت شہید کے مشن کی نکابت کے علم کو آگے بڑھایا ہے، وہاں پر ہم نے ہر دور میں، دور چاہے میاں صاحب کا دور ہو یا خان صاحب کا دور ہو، ہم نے چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کی ذمہ داری کو اپنے ذمے واجب لیا ہے، اور اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، کل تک ہمارے باپوں نے، ہمارے دادوں نے چوکھٹے ختم نبوت کا تحفظ کیا، آج ہم کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب ہم بھی نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہمارے پڑپوتے اور ہماری نسلوں کے اندر جتنے بھی مسلمان بچے پیدا ہوں گے، انشاءاللہ وہ ختم نبوت کی چوکھٹ کا تحفظ کرتے رہیں گے اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر، تاجدار ختم نبوت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، بھائی زور سے، عقیدہ ختم نبوت پر، جان بھی قربان ہے، عقیدہ ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر، تحفظ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ توحید ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید نے جہاں پر چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی، وہاں پر آپ نے فضائل صحابہ اور حرمت صحابہ کی بات بھی کی۔ حضرات گرامی قدر، حرمت صحابہ کا سبق حضرت علامہ شہید نے ہم کو پڑھایا، اور کیوں پڑھایا؟ اس لیے پڑھایا کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کی چال کو، آپ کی ڈھال کو، آپ کی گفتار کو، آپ کی رفتار کو، آپ کی نشست کو، آپ کی برحاس کو، آپ کے روزے کو، آپ کی نماز کو، آپ کے عمرے کو، آپ کے حج کو، آپ کی تلوار کو، آپ کے جہاد کو، آپ کے امن کو، آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو ہمارے لیے حجت اور دلیل بنا دیا۔ اس حکومت کے انداز کی، اس نماز کے انداز کی، اس زکات کے انداز کی، اس حج کی ردات کی شہادت اگر دی ہے، صحابہ نے دی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام کو ان تمام کے تمام امور کو انجام دیتے ہوئے دیکھا۔ اگر ہم سیدہ صدیقہ کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم سیدنا ابو ہریرہ کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم ابن مسعود اور ابن عباس کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم ابن عمر کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم فاطمہ اور علی کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم حسن و حسین کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم سیدنا معاویہ کی صحابیت کو نہ مانے، تو ہم حضور کی سیرت کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، یہ سارے بھائی جو بیٹھے ہیں ان کی پورے پنڈال میں آواز آنی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ناموس کے لیے اپنے قلم کو چلانے والا اور مختلف مقامات کے اوپر کانفرنس اجتماعات کا انعقاد کر کے صحابہ کرام کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا اور ان کے جھوٹے الزامات کا دندان شکن جواب دینے والا صحابہ کرام کا یہ پروانہ دنیا سے جا چکا ہے، وہ ہمارے پاس اس کا حفظ تو نہیں ہے، اس کا استدلال تو نہیں ہے، اس کا انداز ہدایت تو نہیں ہے، اس کا انداز تقریر تو نہیں ہے، اس کا انداز مناظرہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا دیا ہوا راستہ موجود ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگاتے رہیں گے، ذی النورین کی صحابت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ترانے گاتے رہیں گے، اور امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھوڑے راز بناتے رہیں گے۔ تیری جان میری جان، تیری جان میری جان، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو پتا ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق جو اللہ نے ہمیں تھوڑی سی قوت گویائی دی ہے،
جو تھوڑی سی قلم کی کاٹ دی ہے، ہم نے ہمیشہ اس کو صحابہ کرام کے دفاع کے لیے استعمال کیا۔ چنانچہ دشمنان صحابہ نے ایک جھوٹے پراپیگنڈے کے ذریعے ہمیں بدنام کرنے کی ناپاک جسارت کی، ایک دشمن اہل بیت کو ہم سے جوڑنے کا ناپاک اور جھوٹا الزام لگایا۔ ہم نے کہا اس کو پھانسی کے پھندے کے پر لٹکا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، ہمیں خون کے اندر لہلانے کی باتیں کی گئیں، لیکن حضرات گرامی قدر الحمدللہ پورے بلبلے کے ساتھ، پورے تنتنے کے ساتھ، پورے ہمہمے کے ساتھ میدان کے اندر موجود ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ بکے ہیں نہ جھکے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ناموس صحابہ کا پھریلا لڑاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور آخری بات جو حضرت شہید کے مشن کے حوالے سے کر دینا چاہتا ہوں، اس دور پورا شوق کے اندر جب کوئی سیکولرزم کی بات کرتا تھا، جب کوئی سوشلزم کی بات کرتا تھا، جب کوئی مغربی جمہوری نظام کی بات کرتا تھا، جب کوئی روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتا تھا، حضرت علامہ شہید نے بات کی، رسول ہاشمی کے نظام کی بات کی۔ حضرات گرامی قدر، آج اس حلقہ انتخاب کے اندر ہم بھی پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو، ان کے مد مقابل رسول ہاشمی کے نظام کے علم کو اٹھا کر میدان عمل کے اندر برسر پیکار ہیں۔ انشاءاللہ کھڑیاں اور قصور کے عوام کو جگا کے چھوڑیں گے، باقی نظاموں کو گرا کے چھوڑیں گے، اور پیغمبر نظام، پیغمبر زمان کے نظام کے علم کو انشاءاللہ اٹھا کے چھوڑیں گے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا، علامہ تیرا ایک اشارہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوچھا اس سیاست میں آئے ہیں اپنی ناموری کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، باطل نظاموں کی نکابت کے لیے نہیں، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی نمائندگی کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس دور پر آشوب میں اور مادیت سے بھرپور دور کے اندر آج بھی ہم بات کرتے ہیں، شریعت محمدی کی بات کرتے ہیں، نظام خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی کے قانون کی بات کرتے ہیں، اور حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر انارکی کو بھی پیدا نہیں کرتے، انتشار کو بھی پیدا نہیں کرتے، فساد کو بھی پیدا نہیں کرتے۔ ہم دعوت دیتے ہیں دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، تقاریر کے ساتھ، قلم کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ، مناظرے کے ساتھ، اور انشاءاللہ ووٹ کی طاقت کے ساتھ اس سارے کے سارے علاقے کے لوگوں کے ذہنوں کو بدل کے چھوڑیں گے اور نظام مصطفیٰ کے انشاءاللہ علم کو اٹھا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بتلاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان برسوں کے اندر گھبرائے نہیں، ڈھولے نہیں، ڈگمگائے نہیں، ہلے نہیں، ہمارے پایا اس استقامت کے اندر کسی قسم کی جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم شاعر کے شعر کے پرمل پیرا ہیں، جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، آخری باتوں کو اپنے نوجوان بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور ان کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، الحمدللہ نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں، میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، نہ وزیر ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، میں رب کے در کا فقیر ہوں اور نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں نظام مصطفیٰ کی نکابت کرتے ہوئے آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا، میں تب بھی خطبات کے ذریعے، جلسوں کے
ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، ریلیوں کے ذریعے، ٹی وی کے پروگراموں کے ذریعے، اخبارات کے کالم کے ذریعے حضور کے نظام کی نکابت کرتا رہوں گا، لیکن اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ اسمبلی کے ایوان پر جا کر عمران خان کے سامنے، میاں صاحب کے سامنے، زرداری کے سامنے، بلاول بھٹو کے سامنے انشاءاللہ حضرت رسول اللہ کے نظام کو بلند کر کے دکھاؤں گا اور نظام خلافت راشدہ کے نعرے کو لگا کے دکھاؤں گا۔ سارے اہل حدیث اس کے ہیں حلیف، انقسام کو مانتے ہیں چیز۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ اس پرامن علمی اور سیاسی تحریک کے لیے آپ ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ ہمارا پیغام گلی گلی، کوچہ کوچہ، کریا کریا، علاقہ علاقہ پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا ہمارے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہم آواز ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا